السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ ہم لوگوں نے اکثر بچپن کے اندر ایک بات سنی ہوگی کہ جی قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے یہ دونوں آپس میں دوست تھے اور انہوں نے مل کر جو ہے پاکستان بنایا۔ پہلے اس کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں لایا اور اس کے بعد قائد اعظم کو بتایا۔ یہ باتیں حقیقت ہیں لیکن ان کے پس پردہ کچھ اور ہے۔ اصل میں ان کے پیچھے علماء کا جو میں نے آپ کو بتایا نا پیچھے کے یہ جو علماء گزرے ہیں، جو دیندار لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس نظریہ پاکستان کو اجاگر کیا۔ نظریہ پاکستان کی روشنی کے اندر یہ جو ایک نظریہ تھا، ایک ملت، ایک افراد کا جو ایک قوت کا جو نظریہ تھا، وہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ساتھ اور پھر علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کوششوں، محنتوں اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر جو ہے اس ملک کو حاصل کیا۔ تو چلیں پڑھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے۔ اب پہلے علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہے کہ نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ آپ نے خطبہ الہ آباد میں 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، اب علامہ محمد اقبال شروع میں جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، لیکن جیسا ہی ان کو پتہ چلنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کی جو تنگ نظری تھی اس کو چھوڑا اور اس بات پر مجبور ہو گئے سوچنے پر کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر خطبہ الہ آباد 1930 کے اندر پھر علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا وہ بھی پھر ایک ہی نظریہ بن گیا جو ہم نے نظریہ پیچھے پڑھا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ایسا ہی ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ الگ سے بنے گی، اسلام کے نام پر اسلامی ریاست ہوگی وہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا کہ ماضی میں تو ہم نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کی تنگ نظریاں، ان کی پریشانیاں، مسائل اور جو مشکلات تھی وہ ہم نے برداشت کر لی، لیکن مستقبل کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ ایک الگ ریاست جو ہے وہ چاہتے ہیں اور یہ مستقبل میں ایسا ہو کے رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اب اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اب یہ چیز لاگو ہونی چاہیے، ایک اسلامی ریاست الگ سے بننی چاہیے جو کہ مسلمانوں کو ملے۔ بر صغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی، معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ اب یہ تو علامہ اقبال کے بارے میں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں چاہتا ہوں کہ مستقبل میں ایک نہ ایک ایسی ریاست ہو جس کے اندر وہ اپنے اسلام کے مطابق پوری زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق گزار سکیں۔ اب قائد اعظم کا کیا نظریہ ہے، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر
ان کی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ بر صغیر کے اندر قائد اعظم ایک الگ ہی شخصیت ہے اور ایک نکھری ہوئی اور ایک الگ جانی پہچانی شخصیت ہے کہ جس نے قوموں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو مکمل نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ قائد اعظم نے بھی یہی بات کی۔ اس نے کہا کہ مسلمان ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک الگ ریاست بنائیں جس کے اندر اپنا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں وہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہوں، اور ہمیں اس کا مطالبہ جو ہے وہ ہم آپ کو کرتے ہیں، یہ ہمیں یہ چاہیے۔ پھر قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ، کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے۔ اب قائد اعظم نے بھی یہ بات کی، کہتے ہیں کہ اب دیکھو ہندو قوم اور اس کے علاوہ دوسری دیکھ لو تو اس کے ساتھ ہے اسلام کی قوم، اسلام کو ماننے والی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی۔ اب یہ دیگر جتنی بھی قومیں ہیں، اسلام کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں، جیسے ہندو ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ ہیں، ٹھیک ہے، مجوسی ہیں، کمیونسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسلام کے اگینسٹ ہیں، یہ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف ہی چلے آ رہے ہیں، تو یہ ان کو ایک ہی لڑی میں پرونا، یہ بر صغیر کی تباہی کرنا ہے۔ لہذا ہم بر صغیر کو تباہ نہیں کرنے چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک الگ جو ہے وطن حاصل ہو جہاں پر مسلمان اپنے حساب سے اسلام کے پر عمل کرتے ہوئے رہیں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے جو ہے وہ مذہب کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے چلیں، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں 1933 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کی سیاست سے مایوس ہوئے تو لیاقت علی خان اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے انہیں واپس آنے کے لیے قائل کیا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے، یعنی ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو بارنے کا موقع ملے۔ قائد اعظم کا بھی یہی موقف تھا کہ ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پر مسلمان اپنی مرضی سے جی سکیں، وہ عبادت کریں، وہ اگر دین کا کوئی کام کریں، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو پھر ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے،
اور یہ مسئلہ آج بھی ہے، ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو شرما کے کرتے ہیں، ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو شرما کے، اور اگر ہمیں کوئی برائی کا کام کرنا پڑ جائے تو ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو۔ حالانکہ ہمارا وطن عزیز اس بات پر ہمیں نہیں تھا ملا کہ ہم جو ہے وہ کفار کے بنائی ہوئی باتیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی دھڑلے سے گزاریں، اور اسلام کے اوپر گزارنے سے ہمیں شرم آئے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ۔ مجھے دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔